اور صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون، صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندر صلوات. قرآن حکیم جو کتاب حیات ہے اور سر بسر کتاب حیات ہے، بلکہ اس کی ایک ادبی اور عرفانی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قرآن ہی ہے جو دراصل چشمہ خضر ہے. قرآن ہی ہے جو چشمہ آب حیات ہے، اور اس لیے جب تک یہ سانسیں سلامت ہیں قرآن کی طرف سے غفلت نہ کیجیے گا. جس قدر آپ وابستہ قرآن رہیں گے آپ کی زندگی عروج پر دامہ رہے گی، آپ کی زندگی ہمیشہ ترقی کرتی رہے گی ہر لحاظ سے. اور دوسری بات عرض کروں، اگر واقعاً آپ نے وابستہ قرآن رہ کر زندگی بسر کی تو آپ ہی کی زندگی وہ ہوگی جو موت کو شکست دینے میں کامیاب ہوگی. عموماً 29 ذی الحجہ کی یہ مجلس ایصال ثواب کے عنوان سے ہوتی ہے، اور عموماً میں یہاں پر کل بھی مجلس میں عرض کر چکا ہوں کہ جو عنوان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جمالیات موت. موت دراصل بہت حسین ہے. موت کی جمالیات کا ایک حوالہ یہ ہے کہ موت انسان کے تمام قبیح اعمال پر پردہ ڈال دیتی ہے. یہ کیا کم جمالیاتی قدر ہے، یہ کیا کم ویلیو ہے موت کے لیے جمالیاتی، کہ وہ زندگی کی تمام کمزوریوں پر پردہ ڈال دیتی ہے. اور کل جو مجلس میں نے مدینۃ العلم میں گزارش کی تھی، آج ذہن میں وہی مضمون مسلسل ہے تو میں نے آیت کو بھی تبدیل نہیں کیا، اس لیے کہ یہ آیت بھی بہت
عظیم الشان ہے، قرآن کی آیت ہے، قرآن کی ہر آیت عظیم الشان ہے، قرآن کا ہر حرف معجزہ ہے، چنانچہ یہ آیت بھی معجزہ ہے۔ ارشاد الہی صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ انتہائی بلند پایا اولو العزم اہل ایمان کی گویا صدائے حال ہے۔ کہتے ہیں ہم نے تو اللہ کے رنگ کو اختیار کر لیا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کل میں نے یہ گزارش کی تھی کہ قرآن مجید میں لفظ صبغہ اسی ایک آیت میں آیا ہے، اگرچہ 2 مرتبہ ہے لیکن اسی ایک آیت میں، اسی ایک مقام پر صبغہ یعنی رنگ، لون۔ مگر جو تحقیق کا ذوق رکھتے ہیں ان کے لیے بس 2-1 باتیں عرض کر کے آگے بڑھوں۔ ویسے قرآن مجید میں بہت سے رنگوں کا تذکرہ ہے، سفید رنگ کا تذکرہ ہے، سیاہ رنگ کا تذکرہ ہے، سبز رنگ کا تذکرہ ہے، گلابی رنگ کا تذکرہ ہے، بہت سے رنگوں کا تذکرہ ہے۔ اور قرآن مجید میں ان رنگوں کی معنویت، رنگوں کی معنویت زندگی کے لحاظ سے اور اخروی زندگی کے لحاظ سے، جناب فراست رضوی صاحب پروردگار انہیں عمر خضر عطا فرمائے، کیا اچھے شاعر ہیں، اور اگرچہ ان کی شخصیت کا نمایاں ترین پہلو یہ ہے کہ یہ شاعر ہیں، لیکن یہ عام سے شاعر نہیں ہیں، ماشاءاللہ دانشور شاعر ہیں، اور ان کی دانشوری کے ابعاد بھی ہمہ جہت ہیں۔ ان سے ملاقات کر کے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے میں کچھ باتیں عرض کروں۔ دیکھیے، اس کائنات میں جتنی چیزیں نظر آتی ہیں آپ کو، یہ سب ان کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن نہیں ہے، ایک سے زیادہ باطن ہے۔ ہر شے، رنگوں کا بھی یہی حال ہے، اور ہر شے کی ایک استعاراتی حیثیت ہے۔ ہر شے کی یہ جو چیزیں نظر آتی ہیں، آپ کا وجود اور آپ کے وجود کے اطراف میں ماحول حیات میں جو کچھ ہے، یا یوں کہوں کہ جو کچھ حیز حیات میں ہے اور جو کچھ ماحول حیات میں ہے، سب کچھ اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک سے زیادہ باطن۔ رنگوں کا بھی یہی حال ہے۔ اب اس آیت کو دیکھیے، ارشاد الہی صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، صبغۃ اللہ منصوب ہے یہاں، یعنی اس کا عامل جو ہے وہ یہاں محذوف ہے، چھپا ہوا ہے، یا پچھلی آیتوں سے استفادہ کیا جائے گا تو مضمون یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ کے رنگ کو اختیار کر لیا ہے۔ توجہ رکھیے، اہل دل، اہل ایمان، اہل تقوی، ارباب وفا۔ ارباب وفا سے کیا سمجھے آپ؟ عموماً زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے وعدہ کیا، اسے پورا کر دیا تو یہ وفا ہے۔ اصل وفا یہ ہے کہ کلمہ توحید، کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرتے رہیں، تو یہ ہے اصل وفا۔ دیکھیے، میری گفتگو میں عموماً یہ ہوتا ہے، اور میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ زندگی کو اس کی تمام جزئیات کے ساتھ اور اس کی تمام تر کلیات کے ساتھ اصل و اساس ہستی سے وابستہ رکھوں، اور وابستہ تو ہے، میں کیا رکھوں گا، اس کا بیان آپ کے سامنے کرتا رہوں۔ جتنی قدریں ہیں وہ سب
ان کی معنویت پیدا ہوتی ہے جب ان کی نسبت پیدا ہوتی ہے اور رشتہ پیدا ہوتا ہے اور اضافت پیدا ہوتی ہے حقیقت توحید سے. اور ہمارے یہاں جتنی قدریں ہیں محبت، دنیاوی محبت کیوں حقیر ہے؟ اصل دنیاوی محبت کو ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یہ محبت ہے ہی نہیں. مادی جذب و کشش کا نام محبت نہیں ہے. محبت تو ایک نورانی حقیقت ہے. محبت نورانی حقیقت. محبت ہو، وفا ہو، یا اس طرح کی جتنی اخلاقی، معنوی اور انسانی اور روحانی قدریں ہیں، ان سب قدروں کی قدر متعین ہوتی ہے اور معنویت ان میں پیدا ہوتی ہے جب نسبت برقرار ہوتی ہے ان کی حقیقت توحید سے. آپ کسی سے محبت کرتے رہیں، بچوں سے کریں، بیوی سے کریں، دوست سے کریں، کسی سے وطن سے کریں، کسی سے محبت کریں، اگر آپ نے صرف اپنے غریزہ نفس کے تحت محبت کی تو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، نہ کوئی اس کا اثر باقی رہے گا. اگر آپ نے یہ لحاظ کر کے محبت کی کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم ماں سے محبت کریں، اللہ چاہتا ہے کہ ہم باپ سے محبت کریں، اللہ چاہتا ہے کہ ہم اولاد سے محبت کریں، جہاں آپ کی اس قدر محبت کی نسبت خدا کے ساتھ قائم ہو گئی، یہ شجر بارور بھی ہوگا، پرثمر بھی ہوگا، سایہ دار بھی ہوگا اور بلند بھی ہوگا. جتنی قدریں ہیں زندگی کی، جتنے ویلیوز ہیں، آپ اسے جدید اصطلاح میں ٹرمینالوجیز بدلتی رہتی ہیں. اب وہ محاورہ ممبر کے لائق تو نہیں ہے، مگر نوجوانوں بچوں کو یاد رہ جائے گا. پرانی شراب نئی بوتلوں میں. میں نے کہہ دیا یہ ممبر کے لائق فقرہ نہیں تھا، مگر میں نے اس لیے کہہ دیا کہ کبھی کبھی کمزور بات یاد رہ جاتی ہے اور اس کے سبب سے کوئی اچھی بات بھی یاد رہ جاتی ہے. پرانی بحثیں، پرانے دلائل، پرانے مطالب، اسے نئے الفاظ میں پیش کیا جاتا رہتا ہے تو ٹرمینالوجیز چینج ہو جاتی ہیں، ایکسپریشنز چینج ہو جاتے ہیں، تعبیریں بدل جاتی ہیں اور لب لباب اصل مطلب وہی ہوتا ہے. تو آپ اسے مورل ویلیوز کہیں، ایتھیکل ویلیوز کہیں، اسپریچول ویلیوز کہیں، ہیومن ویلیوز کہیں، آپ ورچیوز کہیں، جو بھی کہیں، اقدار، معنویات حیات، ان سب کی ایک ایک قدر حیات تبھی وہ قدر بنتی ہے جب وہ قدر اور قضاء و قدر کے مالک سے نسبت قائم کرتی ہے. آپ اپنے ملازم سے بھی اگر اس نیت سے پیش آتے ہیں کہ یہ میری تعریف کرتا رہے اور اس لیے آپ تواضع و انکسار، خاکساری سے پیش آتے ہیں، ملازم سے اخلاق سے پیش آتے ہیں جو عموماً افسران پیش نہیں آتے. لیکن اگر کوئی پیش آتا ہے اور اس نیت سے کہ یہ میری تعریف کرے اور اسی سے کم میری شہرت ہو، اس تواضع کا کوئی ثواب نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھ کے اس کے ساتھ لطف و کرم سے پیش آتے ہیں کہ جس طرح میں اللہ کا بندہ ہوں یہ بھی اللہ کی مخلوق، مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھوں، مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اسے ذلیل یا اپنے سے کمتر سمجھوں، میری خدمت کر رہا ہے، یہ تو نظام الہی ہے، یہ نہ ہوتا تو میرے کتنے کام رک جاتے ہیں. اس لیے مجھے اس کی قدردانی کرنی چاہیے، جھڑکنا نہیں چاہیے، اس کی قدردانی کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس سے محبت سے پیش آنا چاہیے، اس کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے اس کو اس کا حق دے دینا چاہیے. اب یہ سب جذبہ اور یہ سب عمل، ایک ایک فکر، ایک ایک سوچ، ایک ایک ادا، ایک ایک تبسم، سب عبادت بنتا چلا جائے گا، سب کا اجر ہے عند اللہ. بہرحال یہ تو درمیان میں بات آ گئی.
لیکن بات اہم تھی، گویا ایک مقالہ میں نے سمیٹ کے عرض کر دیا آپ کے سامنے کہ جتنے اقدار حیات ہیں وہ قدریں، وہ اخلاقیات، وہ ویلیوز تبھی ویلیوز بنیں گی، اقدار بنیں گی جب ان کی نسبت اللہ سے قائم ہو جائے، ورنہ نہیں۔ آپ کچھ بھی کرتے رہیے، کتنا ہی اچھا مظاہرہ کرتے رہیے، وہ اخلاق کا مظاہرہ ہوگا، حقیقی اخلاق نہیں ہوگا۔ وہ سیاسی مسکراہٹ ہوگی یا اقتصادی مسکراہٹ ہوگی۔ یہ بچے جوان جو بہت سے کام کرتے ہیں، مثلا کسی اسٹور میں ہیں، بڑے اسٹور میں انہیں کہا گیا تمہیں سامان بیچنا ہے، یہ ہر مشتری کو مسکرا کے دیکھتے ہیں، تو وہ ٹریننگ ہے ان کی، کیا ان مسکراہٹوں پہ ثواب ملے گا؟ اور فرمایا لیکن اگر آپ واقعاً اسی عمل کو اس لحاظ سے کریں کہ یہ جو آ رہا ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، جل الخالق فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا اچھا چہرہ بنایا ہے، اسے دیکھا اور اسے مسکرا کے دیکھا، اب وہ واقعاً آپ کی طرف زیادہ کشش کے ساتھ وہ مشتری آئے گا۔ بہرحال یہ ایک بحث تھی، لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے اس سب کا ایک ظاہر ہے اور ایک سے زائد باطن ہے، اور ہر چیز کی ایک استعاراتی قدر و قیمت ہے۔ رنگوں کا بھی یہی حال ہے، اور قرآن مجید میں بہت سے رنگوں کا تذکرہ ہے، خاص طور سے سفید رنگ، اور اس کو بھی کئی لحاظ سے، یہ نہیں کہ ایک رنگ کے ایک ہی استعاراتی معنی ہے، اسرار ہیں اس میں، اسرار۔ جنت میں جو شراب طہور ملے گی اس کا بھی ایک جگہ خصوصیت سے تذکرہ ہے کہ سفید رنگ ہوگا، بیضاء لذۃ للشاربین، اس میں لذت ہوگی، سفید رنگ ہوگا۔ اسی طرح انسان کے اعمال کے لحاظ سے جو اس کے آثار چہروں سے ظاہر ہوں گے روز آخرت، ان کے لیے مشہور مقام ہے، مثلا کہا گیا کہ تبیض وجوہ وتسود وجوہ، چہرے جو ہیں وہ سفید ہوں گے کچھ اور کچھ سیاہ ہوں گے۔ یہ سفید و سیاہ دو رنگ آ گئے۔ سورہ دہر میں سبز لباس کا تذکرہ ہے۔ تو مختلف رنگوں کی یہ تھیسس ہے پوری۔ بعض حضرات نے مقالے لکھے ہیں عربی زبان میں، بعض حضرات نے ایم فل کے اور بعض حضرات نے پی ایچ ڈی کے مقالے لکھے ہیں کہ رنگوں کی معنویتیں قرآن میں۔ توجہ حاصل ہو گئی آپ کو سبجیکٹ کی اہمیت پر؟ یعنی یہ سبجیکٹ وہ ہے کہ جس پر ایک سے زیادہ تھیسس لکھے جا چکے ہیں۔ اب اگر میں نے چند جملوں میں آپ کو توجہ دلا دی تو یہ ایک طالب علمانہ کوشش تھی کہ اگر رنگوں کا تذکرہ بھی قرآن میں آیا ہے تو یوں ہی گزر نہ جائیں آپ، اور جب آپ قرآن مجید میں آنے والے رنگوں کے ناموں اور ان کے استعاراتی مفاہیم کو سمجھ لیں گے تب آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آئیں گی جو ایسے سمجھ میں نہیں آتی کہ جب حضرت زہرا محراب عبادت میں جاتی تھیں تو صبح کے وقت آپ کے چہرے سے الگ رنگ تو ظاہر ہوتا تھا، ظہر کی نماز میں الگ رنگ ظاہر ہوتا تھا، عصر کی نماز میں الگ رنگ ظاہر ہوتا تھا، مغرب کی نماز میں الگ رنگ ظاہر ہوتا تھا، عشاء کی نماز میں الگ رنگ ظاہر ہوتا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ایک اور صلوات۔ نعرہ حیدری
دیکھیے نا، یہ دست ادب جوڑ کے میں عرض کر رہا ہوں، بعض حضرات یعنی ماشاءاللہ لباس علم میں بھی، لباس علم تو خیر نہیں، یہ ترکیب نہیں یہاں زیب دیتی، لباس علماء میں نہیں، یہ بھی نہیں، لباس اہل معلومات، کل کہہ چکا ہوں، عالم ہم میں سے کوئی نہیں ہے، جو عالم ہونے کا دعویٰ کرے جھوٹا ہے۔ عالم ہم میں سے کوئی نہیں ہے تو مجازن حقیقتاً نہیں۔ اور اسی لیے ہمارے ائمہ معصومین سے یہ حدیث آئی کہ نحن العلماء وشیعتنا المتعلمون، علماء تو ہم ہیں، ہمارے چاہنے والے طالبان علم ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ نحن العلماء، ہم ہیں عالم۔ وہ اس لیے عالم ہیں کہ واقعاً ان کے ہاں جوہر علم کی قابلیت ہے، اور افاضہ علم اس ذات کی طرف سے ہے کہ جس کی ذاتی صفت ہے علم۔ بہرحال بہت سے حضرات مثلا نجف گئے اور قم گئے اور 2-4 برس رہے، اور اس کے بعد آ گئے، اور اس کے بعد قرآن مجید انہوں نے پڑھا، گزر گئے سرسری طور پر، اس کے بعد احادیث، اور کہیں انہیں اصلاح کی فکر ہو گئی، تو جتنی حدیثیں فضائل اہل بیت میں ہیں، ہر حدیث کو وہ شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ میں دست ادب جوڑ کے معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں فراست صاحب سے، دانشور ہیں آپ بہت اچھے، مگر دانشوروں کی ایک بات مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی، ان کی اساس یقین پر نہیں، شک پر ہوتی ہے۔ ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھنا، تردد کی نگاہ سے دیکھنا، اگر مگر لیکن، اور ہمارے یہاں تو ہمارے یہاں بھی جو حضرات ابھرتے ہیں اور جو عوام الناس پر اپنی عالمانہ ہیبت طاری کرنا چاہتے ہیں، وہ فضائل اہل بیت کی روایتوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ ضعیف ہے، یہ کمزور ہے، یہ موضوعہ ہے، یہ مجعولہ ہے، یہ غالیوں کی گڑھی ہوئی ہے، اب بھلا اس کے کیا معنی ہیں؟ اور بی بی زہرا کی پیشانی سے رنگ ظاہر ہوتا تھا، کون دیکھتا تھا؟ سورج کی کرنوں میں سفید رنگ سب دیکھتے ہیں، اس کے اندر چھپے ہوئے رنگ کون دیکھتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے جو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ وقت محدود ہوتا ہے، مجلس کے تقاضے بھی اور ہوتے ہیں، اس لیے ترتیب وار اگر اسی عنوان پر سیمینار رکھا جائے کہ قرآن مجید میں رنگوں کی حقیقت اور ان کے اسرار اور ان کی استعاراتی اور معنوی قدریں، قدر و قیمت، تو میرا خیال ہے کہ ایک دن بھر کا سیمینار صبح سے شام تک کا کافی نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً سفید عمامہ پہنا کرتے تھے، ہم لوگ سیاہ عمامہ پہنتے ہیں۔ یہ کہاں سے سیاہ عمامہ آیا؟ دیکھیے، معاشرے، زمانے اور ماحول کی تبدیلی سے کچھ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں۔ حضور علیہ السلام عموماً روزمرہ کی زندگی میں سفید عمامہ پہنتے تھے، لیکن جب فتح مکہ کے لیے گئے ہیں اور فاتحانہ طور پر مکے میں داخل ہو رہے تھے تو رکے، عمامہ تبدیل کیا، سیاہ عمامہ پہنا اور پھر داخل ہوئے۔
دنیا سیاہ حمامہ دیکھ کے اس لیے بھی گھبراتی ہے کہ یہ فتح مبین مصطفیٰ کی نشانی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تمام کتابوں میں، تمام شمائل و سیرت کی کتابوں میں یہ ہے کہ جب فتح مکہ کے وقت داخل ہو رہے تھے مکہ میں، ٹھہرے خصوصیت کے ساتھ، ٹھہرو، لاؤ وہ میرا امامہ لاؤ، وہ سیاہ امامہ زیب سر فرمایا اور اس کے بعد داخل ہوئے۔ اس کی ایک ہیبت الگ تھی۔ کل بھی مشرکین سیاہ امامے سے لرزتے تھے، آج بھی منافقین و مشرکین سیاہ امامے سے لرزتے ہیں۔ امامے کا رنگ سیاہ مستحب ہے اور کفش کا رنگ سیاہ مکروہ۔ اب یہ یوں ہی ہے، بس روایت پڑھ کے چلے جائیں؟ فقیہ غور کرتا ہے اس میں راز کیا ہے، اسرار کیا ہے، عارف اس سے بھی آگے بڑھتا ہے، اس میں راز کیا ہے، اسرار کیا ہے۔ اور ہمارے یہاں اگر رنگوں کے فلسفے پر قرآن مجید سے لے کر سیرت مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ تک اور پھر احکام شریعت تک ریسرچ کی جائے تو ایک ضخیم انسائکلوپیڈیا تیار ہو جائے جو زندگی اور موت کے اسرار کی حامل ہوگی۔ اور ہمارے اس ایک آیت میں کتنی گہرائیاں ہیں۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ یوں تو مختلف رنگوں کا تذکرہ ہوا، سفید رنگ، سیاہ رنگ، سبز رنگ، گلابی رنگ۔ اور سورہ مبارکہ ہے رحمان، فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ ہوگا کہ یہ آسمان پھٹ پڑے گا، لیکن وہ ایسی شکل و صورت میں آئے گا جیسے ایک کھلا ہوا گلاب ہو۔ میں نے پورا ترجمہ نہیں کیا اس لیے کہ وہ بحث پھر پھیل جائے گی۔ یہ کھلا ہوا گلاب، جب گلاب کا تذکرہ ہوا، یعنی قرآن مجید کی وہ آیتیں جن میں جمالیاتی اور ادبی اور بلاغی جمالیات کے لحاظ سے بھی عظیم ترین پرکشش ترین مناظر ہیں۔ دیکھیں، کچھ ہوتے ہیں مظاہر، کچھ ہوتے ہیں مناظر، کچھ ہوتے ہیں اسرار، کچھ ہوتے ہیں مظاہر، کچھ ہوتے ہیں مناظر، کچھ ہوتے ہیں اسرار۔ عظیم ترین منظر جو قرآن مجید نے پیش کیے ہیں ان میں سے ایک یہ آیت ہے جو روز آخرت سے متعلق ہے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ۔ وردہ کسے کہتے ہیں؟ گلاب کا ایک پھول۔ یہ پوری ایک کائنات اس طرح نظر آئے گی، آسمان افلاک اس طرح نظر آئیں گے جیسے گلاب کا پھول۔ جب گلاب کا پھول آیا تو گلابی رنگ بھی درمیان میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہ سب اشارے ہیں، بس جسے کہیے کہ ٹیلی گرافک لینگویج میں تقریر کر رہا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، ان کے بارے میں سوچتے رہیے گا۔ اگرچہ یہ اب نئی نسل تو یہ بھی نہیں سمجھتی ہوگی کہ ٹیلی گرافک لینگویج کیا ہوتی ہے۔ ٹیلی گراف کا زمانہ کہاں رہ گیا؟ وہ کسی زمانے میں ٹیلی گرام آیا کرتا تھا اور انتظار کیا جاتا تھا، ہے نا؟ اب تو وہ زمانہ گیا، پوسٹ آفیسز بند ہو گئے، ڈاک خانے بند ہو گئے۔ اب تو آپ کے ہاں ہر چیز موجود ہے، ابھی تصویر ہو یا گفتگو ہو ساری دنیا میں پہنچ جاتی ہے۔ ایک جملہ کہنے کے لیے دل چاہتا ہے، ہر 20-25 سال 30 سال پر زبانیں بدل جاتی ہیں، مگر کیا اعجاز قرآن ہے کہ 1400 برس 1500 برس گزر چکے ہیں۔ قرآن مجید اس وقت جب نازل ہوا جس قدر معنویت رکھتا تھا اتنی ہی معنویت آج رکھتا ہے، اور قرب قیامت تک، قیامت تک اس کی معنویتیں باقی رہیں۔ ایک اور صلوات پڑھنے والا۔
وقت تیزی سے گزر رہا ہے، محرم کی مجلسیں ہیں، اس سے پہلے اس کے بعد مجالس کا سلسلہ ہے، زیادہ دیر تک دل کھول کے بیان نہیں کر سکتا، اسی لیے سربستہ بیان کرتا ہوں مختصر جملوں میں۔ رنگوں کی اہمیت، اس آیت کے تعلق سے ایک فقرہ اور کہہ دوں، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ ہم نے اختیار کیا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ جوڑ کیا ہے یہاں پر، یہ پیوند کیسا ہے، اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں؟ کیا دونوں فقروں میں ایک ہی بات کہی گئی؟ ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں اور ہم نے اس کا رنگ اختیار کیا ہے۔ توجہ رکھیے گا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ اب یاد رکھیے گا کہ ہر جگہ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں تصوف و عرفان کی طرف لے جا رہا ہوں سارے مجمع کو، لیکن یہ یاد رکھیے گا جس طرح ہر چیز میں ظاہر اور باطن ہے، اسی طرح دو چیزیں، دو حقیقتیں ہیں۔ ایک حقیقت ہے قوانین، شریعت، اصول، ضابطے، قاعدے، جہاں حلال اور حرام، واجب اور مستحب، مکروہ اور مباح، یہ احکام سامنے آتے ہیں۔ احکام کے علاوہ ایک چیز ہے تہذیب، اخلاق، ثقافت، وے آف لائف۔ یہ جو ثقافت ہے، تہذیب ہے، یہ اس کی اپنی قدریں ہیں جو ان قوانین کی رعایت سے بنتی چلی جاتی ہیں، اور اسی لیے بزرگوں نے ان میں فرق قائم کرنے کے لیے کہا کہ ایک ہے شریعت اور ایک ہے طریقت۔ یہ طریقت کا کیا مفہوم ہے؟ شریعت ہے مگر شریعت کے ساتھ طریقت ہے، ایک حقیقت ہے۔ میں جو اسلام کے بالکل پیرالل دوسری ایک تصوف کی روایت پہ جا رہے ہیں ان کی حمایت نہیں کرتا ہوں، مگر خود آپ اسے عرفاً اب تصوف کہہ لیں یا عرفان کہہ لیں یا عرفان عملی کہہ لیں یا سیر و سلوک کے آداب کہہ لیں یا اخلاق قرآنی، اخلاق اسلامی، اخلاقیات اہل بیت کہہ لیں، سب میرے نزدیک اس وقت مترادف ہیں۔ ایک ہے قانون، ایک ہے اعلان، اور ایک ہے اس قانون اور اعلان کے تحت پوری تہذیب کا وجود میں آ جانا۔ قانون کی پابندی کو کہا گیا عبادت، تہذیب اختیار کرنے کو کہا گیا صبغۃ اللہ، رنگ اختیار کیا ہے ہم نے خدا کا۔ اب اس میں بہت سی چیزیں ہیں، مثلا اللہ نے کہا صدقہ دو، بس اتنی سی بات کہہ دی، اللہ نے صدقہ دو۔ اب آپ نے اٹھایا، گردن کج ہے، کلاہ گردن جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو کج نہیں ہوتی، اور کلاہ آپ کی ایسی ہے کہ کج کلہی کا مظاہرہ ہوتا ہے، ایک غرور، ایک تمکنت، اور یوں اٹھایا اپنے خزانے سے اور کسی کو دے دیا۔ اب کسی فقیہ زاہد خوش سے کہ یہ صدقہ ادا ہو گیا، نہ ادا تو ہو گیا، تکلیف ساقط ہو گئی۔ اب احادیث کا مطالعہ کیجئے، یہ جو حکم کی بات ہو گئی، حکم پہ آپ نے عمل کیا مگر رنگ نہیں اختیار کیا۔ رنگ یہ ہے کہ جو پیسہ صدقہ فقیر کے ہاتھ پہ بھی رکھو، اسے ممکن ہو تو پھر اٹھا کے بوسا دو، اس لیے کہ تم نے فقیر کے ہاتھ پہ نہیں رکھا ہے، گویا خدا کے ہاتھ پہ رکھا۔ دیکھا آپ نے، حکم ایک تھا لیکن اس کے ساتھ رنگ، تہذیب، ثقافت، ادب، اخلاق۔ واضح ہو رہی ہے بات؟
وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ میں ہم اس کی شریعت کی پابندی کرتے ہیں، اسی کو سجدہ کرتے ہیں، اسی کے لیے قیام ہے، اسی کے لیے رکوع ہے۔ مگر اس سے پہلے کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ہم نے اسی کا رنگ اختیار کیا ہے، یعنی ہم صرف اس کے لیے سجدہ نہیں کرتے، سجدے کے جتنے تقاضے ہیں فروتنی کے، خاکساری کے، تواضع کے، وہ سب ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے کتنی تیزی سے وقت چلا گیا۔ اب بس ایک دو فقرے عرض کروں تاکہ مجلس کے تقاضے پورے ہو جائیں۔ حکم ابھی میں نے کہا صدقہ مثلا ایک عام حکم تھا، قرآن مجید میں ایک حکم ہے۔ تو پوچھتے ہیں نا کہ یہ محرم کس لیے، یہ ماتم کس لیے، ماتمیوں کا یہ سیاہ لباس، یہ رنگ سیاہ کس لیے، یہ نوحہ کس لیے، یہ بکا کس لیے؟ اور اکثر یہ بھی پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہاں ہے۔ قرآن مجید میں کلی حکم ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دیجئے کہ ہم آپ سے، تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتے مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے مودت کا رشتہ رکھنا۔ اب یہ مودت کا رشتہ رکھنا ایک حکم ہے، ان کی خوشی میں خوش ہونا تہذیب، ان کے غم میں غم منانا ثقافت۔ اگر آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو کم سے کم رونے والے کی صورت بنانا یہ رنگ اختیار کرنا۔ بہت سی بحثیں رہ گئیں، انشاءاللہ کل بس آپ دو تین فقرے عرض کروں تاکہ معال مجلس حاصل ہو جائے۔ لوگ ہم سے تاریخ پوچھتے ہیں یہ بھی کہ مجلسوں کی تاریخ کتنی قدیم ہے، میں بتاؤں کتنی قدیم ہے؟ ارے عالم ذر میں مجلس حسین برپا ہوئی، روز ازل مجلس حسین برپا ہوئی، اور ان مجلسوں میں کون تھا؟ حضرت حق سبحانہ و تعالی خود خطیب مجلس تھا، اس نے بیان کیے مصائب حسین، اور انبیاء، اولیاء، ائمہ، اصفیاء، ابرار، مؤمنین، متقین سب محزون ہوئے۔ وہ رب العالمین جتنے عالمین کا رب ہے، تمام عالمین میں حسین کی مجلسیں برپا ہوئیں۔ اور اگر اس دنیا میں پوچھئے ظاہری تاریخ جو آپ کے روات اور محدثین نقل کرتے ہیں تو ان میں بھی جس دن حسین پیدا ہوئے تھے اسی دن فرش اعظم میں چلے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سے۔ جیسے ہی خبر آئی اطلاع دی گئی حضور کو کہ نواسہ پیدا ہوا ہے، ایک ساتھ دو کیفیتیں طاری ہوئیں، رخسار مبارک پر تبسم، لبہائے مبارک پہ تبسم، آنکھوں میں اشک، آنکھوں میں اشک۔ اور اس کے بعد تشریف لائے بیت الشرف میں، حسین کو خوب پیار کیا۔ آقا رسول اللہ حسین کو بہت پیار کرتے تھے، خوب پیار کیا اور گریہ کیا، خوب گریہ کیا۔ کل کی مجلس میں میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ائمہ اطہار نے بطور خاص کہا ہے کہ دیکھو محرم میں یاد حسین کے لیے ہمیشہ محرم کے علاوہ بھی ایک تو زیارت حسین، دوسرے حسین پر گریہ، تیسرے حسین کی پیاس کو یاد کرنا۔ بس چند فقرے عرض کریں، چند فقرے۔ آقا حسین کی پیاس کا تذکرہ بھی اسی دن ہوا جس دن ابھی حسین کے دہن میں ایک قطرہ شیر مادر کا بھی نہیں گیا تھا۔
ابھی پیدا ہوئے ہیں اسے، آقا رسول اللہ نے آغوش میں لیا، ادھر جبرائیل آئے، کہا یا رسول اللہ حسین سے محبت ہے؟ کہا بہت چاہتا ہوں، بہت خوشی ہے اس مولود کی۔ کہا آپ کی امت، آپ کے اس بچے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا پیاس کا تذکرہ بھی بہت اہم رہا ہے۔ بس 2 فقرے کہوں، مجلس تمام کر دوں۔ 2 فقرے، ایک میں نے کہا کہ حضور کو امام حسین کو حضور بہت پیار کرتے تھے، پیشانی پر، حلقوم مبارک پر، اور آپ کے بٹن، کرتے کے بٹن کھولتے تھے اور سینے پہ پیار۔ اور حسین کو کبھی پیاسا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ روایت بزرگ ترین محدثین نے نقل کی ہے کہ حضور جناب فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لائے، فاطمہ موجود ہیں، علی موجود ہیں، حسن موجود ہیں، حضور آئے ہیں، حسین نے پیاس کا اظہار کیا، حضور خود اٹھے اور اپنے ہاتھوں سے حسین کو پانی پیا۔ حضور خود اٹھے۔ حضور سب سے بزرگ ہے ہر اعتبار سے۔ علی بیٹھو، حسن بیٹھو، زہرا بیٹھو، میں پلاؤں گا اسے پانی۔ کربلا کے تعلق سے مرحوم مہدی نظمی نے ایک سلام کہا تھا بہت چھوٹی بہر میں، اس کے 2 بہت سادہ سے مصرے ہیں آقا کی پیاس کے تعلق سے۔ ایک طرف آپ نے دیکھا روایت ہے اور تقریباً صحیح السند روایت ہے، حضور نے حسین کو خود پانی پلایا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہتے ہیں کہ قیامت ہے، قیامت ہے، قیامت، قیامت ہے، قیامت ہے، قیامت، نبی کا لار اور پانی نہ پائے، نبی کا لال اور پانی نہ پائے۔ اب آپ یہی 2 فقرے یاد رکھ لیجئے گا اور گریہ کرتے رہیے گا۔ حسین کو آقا رسول اللہ اتنا پیار کرتے تھے کہ روز عاشورہ جب قاتل نے آپ کے ساتھ بے ادبی کی اور آپ کے سینے پہ قدم رکھا، آقا حسین نے کچھ نہیں کہا، بس یہ کہا لقد ارتقیت مرتقا عظیما طالما قبلہ رسول اللہ، تو نے بہت بلند مقام پر قدم رکھا ہے، ارے رسول اللہ اسے بوسہ دیا کر۔ اور پیاس کا تذکرہ، بس یہ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آقا امام زین العابدین نے امام حسین کو دفن کیا ہے، اس کے بعد جو قبر مبارک پر اپنے ہاتھ سے لکھا، بس یہ لکھا یہ قبر ہے حسین ابن علی کی جو پیاسا ذبح کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ معبود پروردگار ہماری ملت کو اتحاد، اخوت، مودت، محبت، صداقت اور حسینیت کے جوہروں سے آراستہ کر دے۔ پروردگار ملت کو ولایت امیر المومنین پہ متحد فرما۔ پروردگار رہبر شہید کی روح کو بلندیوں اس پر بلندیاں عطا فرما۔ پروردگار رہبر زندہ کو حیات طولانی عطا فرما۔
پروردگار پرچم اسلام کو بلند سے بلند تر فرما، پروردگار مسلمانان عالم کو سرفراز فرما، پروردگار اس امت کو یہ توفیق عطا فرما کہ یہ خود متحد ہو کر کرۂ ارض کے تمام انسانوں کو اللہ کے دین پر متحد کر سکے۔ پروردگار انسانیت کی دستگیری فرما، اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرائے۔